بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اور وہ خرو درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل، ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے مسجد الاقصیٰ کا، جو روح زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد النبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ با جماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے اور یہ کب کب تعمیر ہوئی؟ کس کس نے اس مسجد کی تعمیر کرائی؟ یہودی اس مسجد پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور مسجد اقصیٰ کو لے کر یہودیوں یعنی اسرائیل اور مسلمانوں کے بیچ کیا تنازعات ہیں؟ فلسطین کے مسلمانوں اور اسرائیلیوں کے بیچ ترینہ لڑائی کی وجوہات کیا ہیں؟ تمام تر سوالات پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مسجد الاقصیٰ کی عمارت کے مختلف حصوں کے حوالے سے دلچسپ معلومات بھی آپ کو بتائی جائے گی، اور اس سب کے علاوہ آپ کو غزہ اسرائیل موجودگہ کشیدگی کے بارے میں بھی بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا بلکہ آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، یاد رہے فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں، گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جگہ جگہ پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا گرز، ہر شے اپنے دامن میں مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ یاد رہے اس سرز مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد الاقصیٰ حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے اور مسجد صفرا یعنی سنہرے گنبد والی بھی مسجد کہلاتی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر ہے، دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے مسجد الاقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے، اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ باب رحمت، دوسرا باب ہرتا، تیسرا باب فیصل، چوتھا باب ابواغہ، باب ناظر، باب حدید، باب انابین، باب سلسلہ اور باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا صوبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ بات کی جائے گنبد صفرا کی، 5 میں خلیفہ عبدل بن مروان نے 68 ہجری و مطابق 688 میں شروع کرائی، جو 4 سال بعد 72 ہجری 691 میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صفرا کو مسجد صفرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اس پر فیروزی رنگ کی ٹائلز بھی ہیں اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں، ان کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، یہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں، ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے ہوئے 16 ستون ہیں۔ ناظرین، یہ مختصر نقشہ تھا گنبد صخرہ کا۔ اب بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 ہجری با مطابق 636 میں اپنی خلافت میں دور فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور یہاں سادہ مستدیر لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ البتہ مسجد الصخرہ یعنی گنبد صخرہ کی تعمیر اس کے بعد 71 ہجری و مطابق 691 میں الخلیفہ عبدل بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن ملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے حکمرانی کے 7 سال محاصل یعنی ٹیکس کی حدی رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد الاقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چکور چھوٹے ستونوں پر
پر کھڑی یہ عمارت 705 میں مکمل ہوئی۔ دروازے پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھی۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں جس میں سے 7 شمال میں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر 12 اکتوبر 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا کہ مسجد الاقصی عیسائی قابضیوں سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا۔ پھر مسجد اقصی اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے 1 ہفتے تک مسلسل پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر منبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کر مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے غم کا دن تھا جب ایک آسٹریلی یہودی سیاح مائیکل روون نے اسرائیلی حکومت کی حما پر مسجد الاقصی میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی جس سے جنوب مشرق کی سمت کی چھت شہید ہو گئی تو سلطان کا یادگار وہ نادر منبر بھی جل کر خاک ہو گیا۔ سیاح رومن کو گرفتار کر معمولی سزا سنائی گئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے اس مسجد الصخرہ مسجد الاقصی کے قریب قبرستان ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازے کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے انہیں دروازوں سے عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں دفن ہونے والوں کو آخرت میں بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق کوہ موریہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی کچھ مقدس مقامات ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے کہ یہاں کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھی۔ یہاں مسیحا کی آمد پر عورتوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے یہ عبادت کی ان کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنے مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریا کرتے ہیں، اس لیے اس دیوار کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ دیوار گریا کو عربی میں المبکی، انگریزی میں ویلنگ وال کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر مخروطی گنبد قبۃ الصخرہ ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت میں مختصر عجائبی گھر ہے جس میں مختلف نوائیدات ہیں۔ مغربی دیوار کے قریب ایک حجرے میں شریف حسین، شریف مکہ اور قریب میں آزادی ہند کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریا ہے جس کی لمبائی 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیروڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایتی خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ دیوار کے اوپر کے حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ اس دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تعریف دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد عورت مذہبی فیسٹیول کے علاوہ ہر ہفتے دیوار گریا کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر
تعمیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں سرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت طالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رک کر کے عبادت کرتے تھے، گویا وہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ پھر 48 قبل مسیح میں داؤد علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ صہیون میں ایک جگہ مستقل نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تاریخ کے مطابق 988 قبل مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ پر ہیکل ہی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے بیان کے مطابق 70,000 بار بردار، 80,000 سن تراش، 3,600 نگران کار مقرر کیے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ تورات مقدس میں ہے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نذر آتش کر دیا۔ ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ یوں بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفائے ہستی سے یکسر نامود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین ماہ رشک اعظم شاہ ایران بابل پر فتح یاب ہوئے۔ ان کی فتح سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت دوبارہ سے نئی طریقے سے تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد 681 قبل مسیح ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت کدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نقطہ بھی نذر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لابارس دین اور دنیا دونوں سے ہی محروم ہو گئے۔ سن 312 شہنشاہ رومی قسطم اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، مگر یہ دور بھی زیادہ دنوں تک باقی نہ رہا۔ 300 سال بعد رومت کبریٰ کی سطوط پھر پارا پارا ہو گئی۔ اس مقدس زمین پر پھر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں عیسوی صدی میں ظہور اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 14 ہجری جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یوں ہجرت کی 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقف اعظم نے خود اس شہر کی جامعہ امیر المومنین کو پیش کی۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اسی جگہ حرم کی 1500 فٹ لمبی اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سرو کے درخت لگائے۔ ایک حصے پر چھت ڈالی گئی اور وہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی۔ یہ مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائی اور 1350 سال سے مسجد عمر، حرم اور اس کی تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ تاریخ کے مطابق 1929 میں یہودیوں نے اقوام کے ساتھ مل کر دیوار گریا پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تو عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ تو فریقین نے کمیشن کے آگے اپنے دلائل پیش کیے۔ اس کی مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تاریخی اور قانونی اعتبار سے دیوار گریا حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکانہ حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اتنا ہی حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14-15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اسلام نہاد حکومت
حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ ناظرین، یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے اور ایسی سازشوں کا سلسلہ اب بھی امت مسلمہ کے خلاف چل رہا ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔